بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آخر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اس سے جو امدادی کارروائیاں ہیں ان میں کافی رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ علاقے جہاں پر کہ ہیلی کاپٹروں کے ذریعے امداد پہنچائی جا رہی تھی وہاں پہ ہیلی کاپٹروں کی پروازیں بند ہو گئی ہیں۔ کچھ علاقوں میں برف باری اور بارش کی وجہ سے سڑکیں بھی بند ہو گئی ہیں، اس سے بھی امدادی کارروائیاں رک گئی ہیں، اور جہاں پر خیمے پہنچ گئے تھے وہ خیمے اب بھیگ چکے ہیں، اور ان بھیگے ہوئے خیموں میں لکڑی جلا کر سردی سے بچنا کافی مشکل ہو گیا ہے، اور جو متاثرین ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ اور یہ جو علاقہ ہے زلزلے سے متاثرہ علاقہ، یہ بہت بڑا علاقہ ہے، اور اس بڑے علاقے میں جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کو جاری رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک کافی مشکل صورتحال ہے جس میں تمام صوبائی اور وفاقی جو حکومتی ادارے ہیں ان کو مل جل کے کام کرنا اور پوری قوم کو بھی اس کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اس مشکل صورتحال سے کیسے نپٹا جائے اس پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، کیونکہ زلزلہ زدہ علاقوں میں وہ کئی دفعہ دورہ کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ہم نے دعوت دیا جناب میجر جنرل اصغر نواز صاحب کو، چیئرمین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، وہ بھی اس ریلیف آپریشنز کی نگرانی کر رہے ہیں۔ اور پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے ان تمام امور کے نگران جناب مشتاق غنی صاحب، جو کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے نمائندے بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے بات کروں، پہلے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں کی جو اس وقت لیٹسٹ صورتحال ہے اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو سب سے زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں جس علاقے میں وہ شانگلہ ہے۔ شانگلہ میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، سرفراز خان صاحب شانگلہ کے علاقے الپوری کے ایک پہاڑی مقام پر موجود ہیں۔ سرفراز خان صاحب، یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کے علاقے میں بارش اور برف باری کے بعد جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، اور جو متاثرین ہیں وہ اب اس بدلے ہوئے موسم میں ان کے لیے کن مشکلات کا سامنا ہے؟ جی بالکل حافظ میر صاحب، زلزلے سے متاثرہ ضلع شانگلہ میں گزشتہ 2 روز سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری ہے، جس سے زلزلہ متاثرین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ضلع شانگلہ میں جو یونین کونسل زیادہ متاثر ہوئے ہیں ان میں یونین کونسل سرکول، یونین کونسل رانیال، پیرخانہ، داموڑے، اولندر اور شاپور کے جو علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہاں ہزاروں متاثرین جو ہے وہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہماری یہاں بات ہوئی جو ریلیف ایکٹیویٹیز کے انچارج ہے شانگلہ میں تیمور خان آفریدی سے، تو ان کا کہنا تھا کہ ضلع شانگلہ میں جو اب تک سروے ہوا ہے اس کے مطابق 5600 سے زیادہ مکانات جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں، جبکہ 6900 سے زیادہ مکانات جو ہیں انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ لیکن حیرت انگیز طور پر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ضلع شانگلہ میں اب تک صرف 3500 ٹینٹ جو ہے مرکزی صوبائی حکومت اور NDMA کی جانب سے پہنچائے گئے ہیں، جبکہ صرف 4000 کمبل جو ہے وہ پہنچائے گئے ہیں۔ گویا جو 12000 متاثرین ہیں ان میں سے صرف 3500 لوگوں کو ٹینٹس مہیا کیے گئے ہیں، جبکہ باقی جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بے سر و سامانی کے حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پاک آرمی نے جو ریلیف ایکٹیویٹیز شروع کی تھی، جو ہل ٹاپ سے وہاں ہیلی کے ذریعے متاثرین کو امدادی سامان پہنچایا جا رہا تھا، لیکن بارش اور برفباری کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا، اور ہل ٹاپس پر جو لوگ متاثرین ہیں انہیں ابھی تک امداد نہیں پہنچی ہے۔ جی بہت شکریہ فراز، آپ نے ہمیں لیٹسٹ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سے پہلے کہ میں مشتاق غنی صاحب اور پرویز رشید صاحب سے بات کروں، جنرل اصغر نواز صاحب، آپ کیونکہ NDMA کے چیئرمین ہیں، براہ راست سے ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں گے کہ یہ جو بارش اور برف باری ہے اس سے آپ کی جو امدادی کارروائیاں ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اور اس پہ آپ کیسے قابو پائیں گے؟ جی حامد صاحب، جو امدادی کارروائیاں ہیں وہ تو اس وقت بھی جاری ہیں، کیونکہ جو جتنے رستے ہیں اس برف باری اور بارش کے باوجود وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ہمیں پرابلم آ رہا ہے چترال میں، کیونکہ وہاں پہ کچھ تعطل کے ساتھ لاری ٹنل جو ہے وہاں پہ بندش ہو جاتی ہے ٹریفک کی، لیکن ادھر بھی ایمرجنسی کی صورت میں ٹنل کو اندر سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج صبح ہی میری بات ہوئی تھی GOC سوات سے 17 ڈویژن جنرل نادر سے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ جو دور افتادہ جتنے علاقے ہیں وہاں پہ روڈز اس وقت کھلی ہوئی ہیں۔ ہم نے پہلے ہی کچھ سٹاکنگ شروع کر دی تھی پچھلے 3 دنوں سے، کیونکہ جب اب ویدر ایڈوائزری آئی تھی کہ ہم چیزوں کو آگے پہنچائیں۔ یہ جس طریقے سے ایک فگر ہے جو سامنے آئی ہے کہ کچھ جزوی طور کے اوپر مکان جو ہیں وہ اس وقت تباہ شدہ ہیں اور کچھ کمپلیٹلی تباہ ہو گئے ہوئے ہیں، تو لوگوں نے کہیں نہ کہیں کسی طریقے سے پناہ لی ہوئی ہے۔ کچھ انہی جزوی طور پہ تباہ شدہ گھروں کے اندر بھی رہ رہے ہیں اگر وہ ڈینجرس نہ ہو،
اور یہ جو ٹینٹیج کی بھی آپ کو انہوں نے اسٹیٹ بتائی وہ وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے، اور جہاں جہاں پہ بھی لوگوں کو یہ ضروریات تھیں وہ وافر مقدار میں پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہ ایک پوری سپلائی چین ہے جو کہ چل رہی ہے۔ اس وقت اہم چیز یہ ہے کہ آرمی کی اور جو سول کی اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس وقت جو اپنا سروے ہے وہ تقریباً 90% تک مکمل کر لیا ہے مالاکنڈ ڈویژن میں۔ اس کی وجہ سے ایک پوری صورتحال ان کے سامنے ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر گیپس ہیں ریلیف کے اوپر، اور جہاں پر زیادہ اشد ضرورت ہے وہاں پر وہ پہنچا رہے ہیں، اور جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر شاید اس وقت لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی حد تک محفوظ کر لیے، وہ شاید دوسری پرائرٹی کے اوپر وہاں پہ پہنچا پائیں گے، لیکن کوئی ان کی طرف سے ایسی سنگین صورتحال۔ اچھا، فگرز کیا ہیں آپ کے پاس؟ یہ جو مکمل طور پہ تباہ شدہ مکانات ہیں 60% سے زیادہ، ان کی تعداد کتنی ہے؟ اس وقت میں آپ کو ایک اوور آل فگر، اگر آپ خیبر پختونخوا کا فگر لینا چاہیں گے تو 62,305 ڈیمیجڈ ہاؤسز رپورٹ ہوئے ہیں، 62,000 جی، اور اس میں جو تقریباً جو ایک تخمینہ ہے کہ 25% گھر ایسے ہیں جو کہ مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، اور جو باقی 75% ہیں اس میں مختلف ڈگری کا ڈیمیج ہے، مائنر سے لے کے تھوڑا سا سگنیفیکنٹ ڈیمیج ہے، جی۔ اور اگر پورا ہم تمام فاٹا، گلگت بلتستان، پنجاب اور آزاد جموں کشمیر کو ملائیں تو یہ ٹوٹل فگر جو ہے وہ ہے 74,639، 74,639۔ چلیں 74,000 مکانات جو ہیں ان کو نقصان پہنچے۔ اچھا پرویز رشید صاحب، آپ 3 دفعہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں گئے، اور آپ کو یاد ہوگا داسو میں وزیراعظم نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پچھلے ہفتے کہ یہ جو 4 نومبر تک اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا امدادی چیکوں کی تقسیم، لیکن ابھی جیسا کہ جنرل صاحب نے بتایا کہ ابھی تو 90% علاقوں کا صرف مالاکنڈ ڈویژن میں سروے مکمل ہوا، 10% علاقوں میں ابھی سروے بھی نہیں ہوا۔ آپ کے خیال میں مزید کتنے دن درکار ہوں گے امدادی چیکوں کی تقسیم میں؟ میرے سے میں عرض کرتا ہوں، پرائم منسٹر صاحب خود 4 جگہوں پر تشریف لے گئے، پشاور، چترال، داسو اور شانگلہ۔ جنرل صاحب بھی ساتھ جاتے رہے، جنرل صاحب خود بھی ہم سے علیحدہ بھی جاتے رہے، مجھے بھی موقع ملا کہ میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا، ہم نے لوگوں سے بھی ملاقات کی، تباہی کا منظر بھی خود دیکھا۔ اس میں ہماری کچھ ویکنیسز ہیں، کچھ ہماری سٹرینتھس ہیں، ہمیں ضرور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی ویکنیسز کا بھی ذکر کرنا چاہیے، اپنی سٹرینتھس کا بھی ذکر کرنا چاہیے، جی، کیونکہ یہ ہم سب پاکستانیوں کا معاملہ ہے اور سب پاکستانی اس پہ پریشان ہے۔ خود آپ نے سب سے زیادہ شاید اس موضوع کے اوپر پروگرام کیے ہیں، خود آپ دور دراز کے علاقوں میں بھی گئے ہیں، یہ اس محبت کا اظہار ہے جو ایک پاکستانی کو اپنے دوسرے پاکستانی بھائی سے ہوتی ہے، اور یہ بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی سیاسی تفریق کے، فرقہ واریت کی تحریک۔ ویکنیسز ہماری یہ ہیں کہ علاقے جو ہیں وہ بہت دور دراز ہیں اور سکیٹرڈ ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، اور بہت اونچائی پہ ہیں جہاں کمیونیکیشن کے نظام بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ موسم کی شدت جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ برف باری اور بارش بھی ہو رہی ہے، اور پھر لوگ زلزلے سے بھی متاثر ہو چکے ہیں۔ طاقت ہماری یہ ہے کہ ہم پاکستانی معاشرہ جو ہے ایک بڑے مضبوط خاندانی نظام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک ہی گاؤں میں بھائی بھی رہتا ہے، بہن بھی رہتی ہے، والد بھی رہتا ہے، بیٹا بھی رہتا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تایا کا بیٹا ہے، پھپھی، مسیر، ہم سب رشتہ دار گاؤں میں صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ایک کا گھر اگر تباہ ہوا ہے تو دوسرے نے اپنے گھر کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے۔ یہ ایک ہماری سٹرینتھ ہے جو خاندانی نظام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سٹرینتھ کو بھی اس وقت ہماری طاقت میں بدلا ہوا ہے۔ دوسری سٹرینتھ ہماری یہ تھی کہ ان علاقوں میں بہت سی جگہوں پر فوج تھی جو ضرب عضب کے حوالے سے اپنے فرائض انجام دے رہی تھی۔ فوج کی وہاں پہ موجودگی سے آپ کو کمیونیکیشن کے بہت سارے ذرائع مل گئے، مین پاور بہت زیادہ مل گئی، اور انہوں نے بھی اس امدادی کام کو تیز کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو یہ باتیں بھی ہمارے نقطہ نظر میں ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، پرائم منسٹر صاحب نے 4 دن کے لیے وقت دیا تھا۔ اس وقت ابتدائی تخمینے آ رہے تھے، جو تعداد اس وقت بتائی جا رہی تھی وہ کام 4 سے 5 دن میں مقرر کیا جا سکتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب زیادہ اطلاعات آنی شروع ہو گئیں، اور پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حکومت جو ہے وہ گرے ہوئے گھروں کی
اور جو گھر متاثر ہوئے ہیں ان کو امداد دینے جا رہی ہے. تو یہ ایک ایسا علاقہ جہاں پہ لوگ ضرورت مند بہت ہیں. تو ہر ایک نے پھر اپنے آپ کو رجسٹر کرانا شروع کر دیا, ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی. پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس وقت زیادہ اس میں نہیں جانا چاہیے, اور جو بھی متاثرہ لوگ ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ میں متاثرہ ہوں, ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی مدد بھی ضرور کر دینی چاہیے. پھر ایک اور سٹرینتھ جو اس وقت پاکستان میں پہلی دفعہ سامنے آئی ہے کہ دو مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں, صوبے میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, مرکز میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اور ہمارے ماضی میں جو اور ابھی بھی جو سیاسی تعلقات ہیں ان کو آپ بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں. لیکن اس درد کی دکھ کی گھڑی میں دونوں جماعتوں نے اپنے اختلافات کو بیک بینچ پہ رکھ دیا, بیک برنر پہ رکھ دیا, اور وزیر اعلیٰ دن رات پرائم منسٹر کے ساتھ اور پرائم منسٹر دن رات وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے وفاقی حکومت, صوبائی حکومت اپنے ان لوگوں کی مدد کرنے کو گھوم رہے ہیں, جا رہے ہیں, انتظامات کر رہے ہیں. پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہونے دی. 3 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی گئی تھی وفاقی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت سے پہلی قسط کے طور پر. 1.5 ارب ہم نے دینا تھا, 1.5 انہوں نے دینا تھا. وہ فوراً ریلیز کر دیے گئے, پیسے انشاءاللہ تعالیٰ ان تک پہنچ گئے ہوں گے. اور پرائم منسٹر نے کہا کہ جیسے جیسے صوبائی حکومت سے آپ کو ڈیمانڈ آتی رہے, وفاقی حکومت بلا تاخیر کے رقومات جو ہے ان کی ترسیل کر دے گی. جنرل صاحب کا جو محکمہ ہے اس نے اتنے ٹینٹ, اتنے کمبل اور اتنی دوسری چیزیں وہاں پہ پہنچا دی ہیں کہ کوئی شخص بھی ان سے محروم نہیں رہے گا. لیکن لاجسٹک مسائل کی وجہ سے کسی میں 1 دن کی 2 دن کی تاخیر ہو سکتی ہے پہنچنے میں, لیکن چیزوں کی قلت کی وجہ سے کوئی شخص محروم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے, یہ سارے کام ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ موسم جو ہے اس میں اور شدت پیدا نہ ہو اور ہم اپنے بھائیوں تک جلد سے جلد پہنچیں. اچھا مشتاق غنی صاحب, آپ نے جنرل اسکر نواز صاحب کی بھی بات سن لی اور پرویز رشید صاحب کی بات سن لی. اب ذرا یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ کی حکومت نے کیا تخمینہ لگایا, خیبر پختونخوا کی حکومت کو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے لیے ابھی تک کتنی رقم چاہیے؟ اور یہ جو بارش اور برف باری شروع ہوئی ہے اس سے چترال گرگت روڈ بھی بند ہو گئی ہے, پشاور چترال روڈ بھی بند ہو گئی ہے, تو کن مسائل کا سامنا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ احمد میر صاحب, آپ اس انتہائی اہم ایشو پہ بات کر رہے ہیں اور بار بار ایشو کو آپ نے اجاگر کیا, اور آپ کی وساطت سے بھی ہمیں بڑی رہنمائی ملی. اصل بات یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو, ہم سب پاکستانی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر کسی شہر کے اوپر کوئی مشکل وقت آیا ہے ساری قوم اکٹھی ہوئی ہے اور کھڑی ہوئی ہے. 2005 کے زلزلے سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. یہاں بھی پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں, اور ہم مل کے اس سارے علاقے میں وزیر اعظم کے ساتھ سی ایم صاحب دونوں اکٹھے گئے, عمران خان صاحب نے بھی دورے کیے, اور اس سارے علاقے میں پہنچنے کی کوشش کی گئی ہے. این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے پنجاب, آزاد کشمیر کا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ, این جی اوز اور پاک فوج سارے مل کے اس وقت اس علاقے کی دشوار گزار ہونے کے باوجود اور اس خراب ویدر کے باوجود لوگوں تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. راہ ریلیف کی چیزوں کا تو وہ واقعتاً ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, ہمارے سٹاک میں بھی چیزیں ہیں, اور میں آپ کو ڈسٹرکٹ وائز ڈیٹیل بھی میرے سامنے موجود ہے, میں آپ کو دے سکتا ہوں. جی تھوڑا سا بتائیں گے, کیونکہ کچھ جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ ابھی تو سروے بھی نہیں ہوا نا. آپ نے کل جو بریفنگ دی آپ نے بھی کہا کہ 10 سے 15% علاقوں کا ابھی سروے مکمل نہیں ہوا, تو وہاں پہ تو ابھی امداد نہیں پہنچی. نہیں حامد صاحب دیکھیں, ابھی تک امداد کے 2 چیزیں ہیں. ایک تو چیکس کا مسئلہ جو آپ نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے صوبے میں 226 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, اور 206 کو 6 لاکھ روپے پر ہیڈ کے حساب سے اب تک چیک پہنچا دیے گئے ہیں. جی انجرڈ پرسنز جو ہیں ہمارے 1635 ہیں, اور 261 کو چیک پہنچ گیا, اور باقی بھی چیک آج کی ڈیٹ میں اور پہنچ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاؤسز جیسے جنرل صاحب نے آپ کو بتایا, بالکل صحیح فگر بتائی انہوں نے, 62,305 ہاؤسز ہیں جو 25-30% تو فلی ڈیمیجڈ ہیں, اور ان کو بھی معاوضہ دینا شروع کر دیا گیا ہے.
اور 1675 گھروں کو معاوضہ مل چکا ہے. باقیوں کو اگلے 2-4 روز کے اندر جیسے چیک بن رہے ہیں. اور ایک کمیٹی ہے جس میں پاک فوج کا نمائندہ بھی ہے, جس میں ڈپٹی کمشنر کا نمائندہ بھی ہے, اور لوکل باڈیز کے لوگ بھی ہیں. اچھا جنرل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی جنرل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور چیک بھی پہنچاتے ہیں. جی جو سروے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ویریفیکیشن ہو رہی ہے کہ جو تباہ شدہ گھروں کے کلیم آئے ہیں ان میں سے کتنے مکمل تباہ شدہ ہیں اور کتنے جو ہیں وہ جزوی طور پر ہیں. اچھا جی. کیونکہ جو مکمل طور پہ تباہ شدہ گھر ہوں گے وہاں پر جو پیمنٹ ہے وہ 2 لاکھ کے حساب سے دی جائے گی, اور جو جزوی طور پر ہیں ان کو 1 لاکھ کے حساب سے دی جائے گی. اور اس پورے عمل کو ٹرانسپیرنٹ رکھنے کے لیے, اس کو ویریفائی کرنے کے لیے یہ ٹیمیں جو ہیں تقریباً 1245 کی فگر ہے اس وقت جو لوگ اس میں امپلائڈ ہیں, اور ہر یونین کونسل کی سطح پر 5 ٹیمیں یہ کام کر رہی ہیں, اور وہ یہ ویریفیکیشن کرتی جا رہی ہیں کلیمز کی. اور جیسے ویریفیکیشن آتی جا رہی ہے تو, اور مجھے کریڈٹ دینا چاہیے اس میں فوج کو, ضلعی انتظامیہ کو اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندے جو ان ٹیموں میں تھے, کہ اس کمپلیٹ جو مالاکنڈ ڈویژن ہے کہ اس میں انہوں نے تقریباً 1 ہفتے کے عرصے کے اندر یہ 90% کام مکمل کر لیے. اچھا جی مشتاق غنی صاحب آپ اپنی بات مکمل کیجئے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ٹوٹل تخمینہ ہے, جو ایسٹیمیٹ ہے, کیا ہے جو آپ نے جو بحالی کرنی ہے؟ تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ پرسوں پرائم منسٹر صاحب کو بتا رہے تھے تیمر گرہ میں ایک بریفنگ میں کہ تقریباً 16 سے 18 ارب روپیہ چاہیے ہوگا. آپ کے پاس کیا ایگزیکٹ فگر ہے؟ جی بالکل یہی ہے. دیکھیں جو تخمینہ جات ہمارے پاس ہیں, اور ابھی اس میں تھوڑا بہت مزید بھی اضافہ ہو سکتا ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز پہ ابھی سروے کوئی 5-10% جو مکمل نہیں ہوا وہ بھی آ سکتا ہے. اور جیسے جنرل صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ اس کے بعد آفٹر ویریفیکیشن ہم آپ کو بتا سکیں گے جو رفلی ہے وہ اتنا ہی ہے جو چیف منسٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نے 2 لاکھ روپیہ دینا ہے ان گھروں کو جو فلی ڈیمیجڈ ہے, اور ہم نے 1 لاکھ دینا ہے ان کو جو پارشلی ڈیمیجڈ ہے. اور یہ 62,305 کی فگر آج تک ہمارے سامنے ہے, اور اس کی اتنی ہی رقم بن جاتی ہے. لیکن ساتھ اس خراب ویدر کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو امدادی ٹیمیں ہیں جو سب لوگوں پہ مشتمل ہیں وہ بڑی جانفشانی سے کام کر رہی ہیں, اور لوگوں تک پہنچ گئی ہیں اور پہنچ رہی ہیں. اور کوئی 25,000 خیمے جو ہیں اب تک ہم تقسیم کر چکے ہیں ان متاثرہ اضلاع میں, اور اسی طرح کوئی 28,000 سے زیادہ ہم بلینکٹس تقسیم کر چکے ہیں. 8,700 جو ہیں وہ ہم فوڈ پیکٹس تقسیم کر چکے ہیں. 2,000 کے قریب آٹے کے بیگ تقسیم ہو گئے ہیں. واٹر پروف جو ترپالیں ہوتی ہیں 11,000, تاکہ یہ موسم ایسا ہے اس میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے لوگوں کو بھی, مال مویشیوں کے لیے بھی, تو وہ بھی 11,000 تقسیم ہو گئی ہیں. اور میٹس جو ہے فلور میٹس 1,750, جنریٹر بھی 11, اور جہاں بھی ضرورت ہے. اور اس وقت ہمارے پی ڈی ایم اے کے سٹاک میں کافی وافر 11,000 ٹینٹ آج بھی ہمارے پاس پشاور میں پڑے ہیں, بلینکٹس 13,000 پڑے ہیں. اچھا یہ جو آپ, اور یہ ہمیں آپ تو بڑی این ڈی ایم اے نے ہمیں دیے ہیں, پنجاب کی گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں سب کے, بلوچستان نے بھی ہماری مدد کرنے کی ہے, آزاد کشمیر نے بھی, اور سارے لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں, بھرپور کوششیں ہو رہی ہیں. چلیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اس کی اللہ کے فضل سے کمی نہیں ہے. مشتاق غنی صاحب بڑی اچھی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کوئی کمی نہیں ہے. پنجاب حکومت کا بھی آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں, آپ آزاد کشمیر حکومت کا بھی شکریہ ادا کر رہے ہیں, بلوچستان کا بھی. لیکن میں نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد میں جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ کوشش کروں گا جاننے کی تھرو آور کورسپونڈنٹس. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہماری جو گفتگو ہے وہ تو زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں جو بارش اور برف باری کے باعث مشکلات پیدا ہوئی ہیں ہم اس کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. لیکن اس دوران آپ یہ بھی جان رہے ہیں کہ لاہور میں ایک فیکٹری جو ہے اس کی عمارت گر گئی ہے, اور وہاں پر بھی کافی مشکلات ہیں, وہاں پر بھی بہت سے لوگ مارے گئے ہیں. وہاں پر بھی پاکستان آرمی کی انجینئرنگ کور جو ہے وہ اپنے ایکوپمنٹ کے ساتھ پہنچ چکی ہے. اب ہم واپس چلتے ہیں جی زلزلے سے متاثرہ علاقے میں. سوات کے علاقے منگورا میں ہمارے نمائندے محبوب علی موجود ہیں. محبوب علی صاحب, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ بارش اور برف باری سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ ان سے امدادی کارروائیوں پر کیا اثر پڑا ہے. لیکن امدادی کارروائیاں تو ساتھ ساتھ چل بھی رہی ہیں, اور ہمیں مشتاق غنی صاحب نے اور جنرل عسکر نواز صاحب نے بتایا کہ خیمے بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں, بلینکٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں.
تو یہ بتائیں کہ جو منگورا کا نواحی علاقہ اخند بابا ہے جہاں پر اس وقت آپ موجود ہیں، وہاں پر جن لوگوں کے پاس خیمے موجود ہیں تو خیموں میں اب بارش اور برف باری کے بعد ان کی کیا صورتحال ہے؟ جس وقت میں منگورا شہر کے نواحی علاقے اخند بابا شگئی میں موجود ہوں، یہاں پر 10 روز پہلے آنے والے زلزلے نے بھی بڑی پیمانے پر تباہی مچائی تھی۔ گو کہ زلزلے کے بعد حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو اس قسم کے ٹینٹس بھی دیے گئے تھے، تاہم یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ شدید ترین سردی میں اور اس سردی میں جب یہاں پر برفباری اور بارش ہوئی ہے تو ان لوگوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا یہاں پر ہوگا۔ اس وقت اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں یہ اس ٹینٹ میں گزارا کر رہے ہیں، یہاں پر شب و روز گزار رہے ہیں، لیکن رات کو جب درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے آ جاتا ہے تو یقیناً ان لوگوں کی مشکلات جو ہے مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت اس علاقے کے کچھ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جب جیسے ہی دن گزر رہے ہیں تو سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کی مشکلات کس حد تک جو ہے بڑھ گئی ہے؟ جی مشکلات بہت زیادہ کی ہے، وہ ابھی 3 دن مسلسل بارش ہو گئی، اور پہلے جب ادھر لوگ آئے تو یہ ایک دوسرے پر تنقید کرتا تھا۔ ہمارا خواہش تو یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہے نا سردی کی وجہ سے وہ بہت اس کو تکلیف ہے، ابھی اس کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ اس کے کوئی بندوبست کرے، اور یہ اس کا سایہ جو ہے نا کوئی دکانوں پر ہے، کوئی کسی کے ہمسائے میں کہ اس کا بندوبست کرے، یہ اپنے سایہ کے نیچے ہوگا۔ بہت مہربانی۔ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بڑوں کو بھی تکلیف ہے، لیکن جن بچوں کو کیا کیا مشکلات ہے یہاں پہ؟ بچوں کو آپ کو سامنے ہے بھائی صاحب، یہ سردی میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک ٹینگ ہے اور باقی کسی کو کوئی رضائی اور 4-5 دن کا کھانا ملا ہے، باقی کچھ نہیں ہے بھائی۔ یہ آپ لوگوں کو اب تک کوئی خاص مدد نہیں ملی؟ نہیں ملے جی۔ یہ صورتحال ہے یہاں کے لوگوں سے جو ہماری بات ہو رہی ہے کہ اب تک جو حکومتی طرف سے جو دعوے کی جا رہے تھے تو حقیقی طور پر ابھی بھی لوگوں کو صحیح امداد نہیں ملی ہے۔ اس ٹینٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شدید ترین سردی میں اور رات کے وقت ان لوگوں کو کس قسم کی مشکلات ہوں گی۔ خاص طور پر ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر فوری طور پر بچوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہ کیا گیا اور ان کو سردیوں سے نہ بچایا گیا تو یہ بچے جو ہے بہت شکریہ۔ اچھا مشتاق غنی صاحب، یہ تو آپ کا دیکھا والا علاقہ ہے، منگورا کا علاقہ ہے، اس کے قریب ایک گاؤں ہے اخند بابا، وہاں پر کافی تباہی ہوئی ہے، خیمے بھی پہنچے ہیں وہاں پر، لوگ بتا رہے ہیں خیمے پہنچے ہیں، کمبل اور رضائیاں بھی پہنچی ہیں اور 3-4 دن تک وہاں پہ خوراک بھی پہنچتی رہی ہے، لیکن اب یہ بارش اور برف باری میں ان لوگوں کو خیمے میں رکھنا آپ کے خیال میں مناسب ہے؟ کوئی اور بندوبست نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور آزمائش میں مشکلات تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں۔ حکومتی تمام ادارے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جتنا میکسیمم ریلیف ہم اپنے عوام کو دے سکیں ہم دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے اس چیز کو بھی کہ اگر کوئی ہمیں ایسی بلڈنگز اویلیبل ہو جائیں جس میں ہم ان کو شفٹ کر سکے سردی کے اس ٹائم پہ، تو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن جو ان کی باقی چیزیں ہیں انہوں نے خود بھی آپ کو بتا دیا کہ ان کو پاس سامان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے، اور اگر کسی چیز کی بھی کمی ہے کسی علاقے میں بھی تو ہر ڈپٹی کمشنر کے پاس یہ سامان بھی موجود ہے وافر، اور ان کے پاس فنڈز بھی موجود ہیں، اور امیجیٹلی یہ ایک کال کرے اور سارا چیزیں پہنچے گی۔ اور یہ میں نے نوٹ کر لیا، میں بھی اس جگہ چیک کروں گا، اور جو بھی ان کی ضروریات ہوگی انشاءاللہ، اور کسی بھی جگہ پورے ہمارے زلزلہ زدہ علاقے جتنے بھی ہیں، آپ کے اس چینل کے تھرو میں ان سے اپیل کروں گا کہ اگر ان کو کوئی دشواری کسی جگہ ہو سکتی ہے، نمبر 1 ان کے قریب میں ان کے لوکل باڈی کے نمائندے ہیں، بڑا ایزی ایکسیسیبل ہیں وہ ان کے تھرو، یا ڈائریکٹ ڈپٹی کمشنر کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ جو بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے کسی بھی قسم کی، آپ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو سامان کی ضرورت ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ اویلیبل ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ علاقہ دشوار گزار ہے، بہت سکیٹرڈ ہے، ہلی ایریا ہے، وادیوں میں دور دور لوگ آباد ہے، تو اس لیے کسی جگہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن ول اپنی جگہ پہ موجود ہے انشاءاللہ، اور ان کو ہم اپنی طرف سے کسی قسم کی بھی تکلیف جو ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا جنرل اسکر نواز صاحب، جو آپ کا ادارہ ہے وہ جس ایکٹ کے تحت وجود میں آیا ہے، NDMA ایکٹ 2010، اس کے تحت آپ کے پاس بہت اختیارات ہیں، اس میں ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے، ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے، تو جو ڈسٹرکٹ پہ وہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، کیا واقعی وہ موجود ہے ہر ڈسٹرکٹ میں؟ جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کانسیپٹ ہے اس میں تمام متعلقہ
اداروں کے جو محکمے ہوتے ہیں ان کے ریپریزنٹیوز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ڈی سی او خود ہیں. تو اس وقت خاص طور پہ خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے ڈسٹرکٹ اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ یونٹ کا نام دیا، DDMU کا نام دیا، اور انہوں نے ایک نامینیٹڈ آفیسر مقرر کیا ہوا ہے جو کہ یہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ سارا جو رسپانسبلٹی ہے وہ ڈپٹی کمشنر کے لیول پہ آ جاتی ہے. اور بلدیاتی انتخابات کے بعد اب جب اس میں لوکل گورنمنٹ کے نمائندے بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے تو یہ ایک اور مربوط طریقے سے سامنے آئے گا. لیکن اس وقت جو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن ہے تمام پروونسز میں وہ ایک ڈوئل رسپانسبلٹی ہے ڈپٹی کمشنر کے پاس. جس طریقے سے ان کے پاس اپنے ضلع کی اور بہت سارے ذمہ داریاں ہیں تو اس میں یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے. اس میں گیپس ہیں لائک کہ اگر ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ سیکشن ہو یا جس میں تقریباً 10 سے 15 بندوں کا سیل ہو جو صرف اور صرف ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہی لک آفٹر کرے، پری ڈیزاسٹر فیز میں بھی اور ڈیزاسٹر جب آتا ہے آفات کے ٹائم کے اوپر بھی، اور صرف وہ اس کام پہ کر رہا ہو تو شاید ان کی استعداد اور کارکردگی میں اور بہتری آئے گی. اچھا پرویز شیخ صاحب، اس وقت کیونکہ بارش اور برف باری شروع ہو گئی ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو متاثرہ علاقے ہیں اس میں ایمرجنسی لگا دی جائے، جو کہ آرٹیکل 232 کے تحت میرا خیال ہے کہ وہ ممکن نہیں. میرا ذاتی خیال ہے، ہو سکتا ہے آپ کا خیال مختلف ہو، لیکن اس کو آپ آفت زدہ علاقہ تو ڈکلیئر کر سکتے ہیں. میرے صاحب ابھی کوئی اس قسم کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ابھی ہم 4 جگہوں پر گئے ہیں، پرائم منسٹر صاحب خود چترال، داسو، شانگلہ، پرائم منسٹر صاحب گئے، چیف منسٹر صاحب ساتھ تھے، چیئرمین NDA میں بھی ساتھ تھے. کہیں پہ بھی لوگوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا نہیں ہے کہ آپ اس میں ایمرجنسی، کیونکہ ریلیف کا جو کام ہو رہا ہے وہ اس سے لوگ مطمئن تھے. اور ایک جگہ پہ لوگوں نے اپنے قرضوں کی معافی کا ضرور کہا اور وہ پرائم منسٹر صاحب نے فوراً اس کے لیے، کیونکہ قرض تو بینک کا ہے، بینک کو پرائم منسٹر نہیں کہہ سکتے کہ آپ اپنی رقم کسی کو معاف کر دیں، تو پرائم منسٹر صاحب نے وفاقی حکومت کی طرف سے اتنی گرانٹ دے دی کہ وہ قرضے ادا کر دیں اپنے لوگ. اس کے علاوہ کوئی مطالبہ اس قسم کا آیا نہیں ہے. آفت زدہ علاقہ بھی قرار جب دیا جاتا ہے یا ایمرجنسی لگائی جاتی ہے تو اس کے لیے کچھ پری کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب، میں اگر آپ کو یہ جو لاہور والا واقعہ ہے تھوڑا سا میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں تو یہ جو جیسا کہ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ ایک پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے، لیکن اب ظاہری بات ہے وہ آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہے. اس صورتحال میں اگر حکومت آپ سے کہے کہ جی آپ PDMA کے ذریعے یا NDMA اپنے ذرائع کے ذریعے ہماری ہیلپ کریں، ہم نے لاہور میں جو فیکٹری گری ہوئی ہے، دیوار چھت گری ہوئی ہے تو اس میں بہت سے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے، ریسکیو کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں کیونکہ NDMA کے پاس ایک پوری ریسورس میپنگ ہوتی ہے نیشنل ایفرٹ کی کہ کہاں سے آپ کون سا ریسورس موبلائز کر سکتے ہیں. پنجاب میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ریسکیو 1122 جو ہے وہ بڑے مربوط طریقے سے کام کر رہی ہے. اور اس وقت ریسکیو 1122 کے علاوہ جس طرح آپ نے بتایا کہ فوج بھی وہاں پہ پہنچ چکی ہے، تو اس کے علاوہ جو متبادل جو ہمیں ریسورسز اویلیبل ہوتے ہیں اس میں ان کے اپنے کمیونیکیشن ورکس ڈپارٹمنٹس کی مشینری ہے اور پاکستان کی جو انجینئرنگ کور ہے، اگر اس کی پریزنس اس علاقے کے اندر ہے تو وہ مشینری اویلیبل ہوگی. اور اگر کوئی ایسا علاقہ یہ ہوتا فرض کریں جہاں پہ یہ دونوں محکمے نہ ہوتے اور کوئی وفاقی محکمہ جس طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، یہ اس قسم کا کوئی اور محکمہ وہاں پر موجود ہوتا تو ہم اس کی مشینری کو وہاں پہ موبلائز کرا دیں. اچھا NDMA کے پاس اپنے ریسورسز نہیں ہیں؟ جی ہمارے پاس تو کانسیپٹ ہے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کا، اس میں ایک NDMA ایک فوکل ایجنسی ہے جو کہ تمام کوارڈینیشن کا اور مانیٹرنگ کا ایک رول ادا کرتی ہے، پلاننگ کرتی ہے، کوارڈینیشن لائک اے برین یہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور ہمیں ویزیبلٹی ہے تمام جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں اور جو تمام صوبوں کے وسائل ہیں اور وفاقی وسائل ہیں، اور اس کو جو ہے درست وقت کے اوپر درست جگہ کے اوپر پہنچانا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. اچھا اگر کسی شہر میں اس طرح جس طرح لاہور میں یہ فیکٹری کی بلڈنگ کولیپس کر گئی ہے تو کسی شہر میں کوئی بلڈنگ کولیپس کر جائے زلزلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تو فوری طور پر ریسکیو کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
ایسی صورت کے اوپر سب سے پہلے تو جتنے وہاں پر جو سچویشن کو اسیس کر کے جو لوگ اس کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے لیے جو مرحلہ ہے وہ کیا جائے گا، جس کے لیے جو علاقے کو کارڈن کر کے اور جو ریسکیو سروسز ہیں ان کو وہاں پر طلب کر کے اور اس کو نکالنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک مجمع اور وہاں پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس لوڈ یا کولیپس بلڈنگ کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید ان کے بوجھ سے وہ اور نیچے چلے جائیں، تو ایک دم اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ تماشائی کے طور پہ نہ کھڑے ہوں؟ جی، کارڈن کر کے اور وہ ایکسپرٹس جنہوں نے آگے جا کے لوگوں کو بچا کے نکالنا ہے ان کو جو ہے وہ پہنچانا چاہیے۔ سچویشن کی اسیسمنٹ بڑی ضروری ہے کہ اس کے حساب سے آپ تمام وسائل کو وہاں پر پہنچائیں۔ اچھا جی، اب واپس جو ہے نا وہ زلزلہ سے متاثرہ علاقوں میں چلتے ہیں۔ ہمارا رابطہ ہوا ہے جو شانگلہ کا جو متاثرہ علاقہ ہے، یہاں سے جو رکن قومی اسمبلی ہیں ڈاکٹر عباد صاحب، ڈاکٹر عباد صاحب سے رابطہ۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں، تو بارش اور برف باری کے بعد یہاں پہ صورتحال کافی جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں لوگ جو ہیں، تو فوری طور پہ کیا چیزیں چاہیے متاثرین کو، کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ آپ خود بھی تشریف لے کر آئے تھے۔ یہ شانگلہ میں جو ڈسٹرکشن ہوئے وہ مینلی ہل ٹاپس کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہ رات کو ٹیمپریچر مائنس پر چلی جاتی ہے اور بہت تکلیف ہے لوگوں کو، دے آر فیسنگ لاٹ آف پرابلم، اور ہم بھی لگے ہیں کہ ان لوگوں کو کچھ ریلیف مل جائے۔ ابھی بیسیکلی یہ لوگوں کو شیلٹر کا ضرورت ہے کیونکہ ہمیں فیئر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ یہ اس ڈیزاسٹر کے بعد کوئی بیماری کی شکل میں کوئی دوسری ڈیزاسٹر آ جائے، تو اس کے لیے ہم بھی ایفرٹس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ شیلٹر ملے، گرم کپڑے ملے، ہیٹرز ملے، اور یہ چیزیں ملے کہ جو لوگ یہ ٹیمپریچر کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ آج بھی وہ بے مشکور ہو، ایرا نے بھی 2 ٹرکس بھیجے ہیں، شانگلہ کو روانہ کیے ہیں، جس میں ہیٹرز ہے، جس میں سلیپنگ بیگز ہے، جس میں ٹینٹس ہے، جس میں وہی چیزیں ہے جو پروٹیکٹ کر سکے لوگوں کو، جو جنریٹر بھی ہے۔ اس طرح وہ آئی ایم تھینکفل ٹو دا ایم ڈی آف بیت المال جس نے بھی 3000 سوٹس روانہ کیے شانگلہ کے لیے، جو لوگوں کو گرم کپڑے ملیں گے، اور ابھی ہمیں اشد ضرورت ہے گرم کپڑوں کی، اور یہ جو ٹینٹس ہے یا بلینکٹس ہے یا وہی چیزیں، تاکہ یہ ٹمپریچر کا ہم مقابلہ کر سکیں، کیونکہ آج کل یہ مائنس میں ٹمپریچر جاری ہے، اسپیشلی رات کے وقت، اور یہ بچے، بوڑھے اور فیمیل ہمارے وہ وداؤٹ شیلٹر اگر ہو اور اس ٹمپریچر میں مائنس میں ہو تو بہت زیادہ وہ میں بینگ اے ڈاکٹر میں یہ فیئر محسوس کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ خدا نہ کرے کہ اس ڈیزاسٹر کے بعد یہ بیماری کی شکل میں ایک آفت آ جائے۔ تو اس میں میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ سارے لوگ اس میں اپنا شیئر ڈال دیں کہ ایٹ لیسٹ ہم گرم کپڑے اور یہ چیزیں لوگوں کو پرووائڈ کر سکے، ہیٹر۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، اپیل پوری قوم نے سن لی، بہت بہت شکریہ۔ ایک مجھے وقفہ لینا ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ ہم زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بارش اور برف باری کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات پہ بات کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور پرابلم ایڈ ہو گیا ہے، وہ لاہور میں جو ایک واقعہ ہو گیا ہے، ایک فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے۔ تو جنرل صاحب میں بار بار آپ کو بادر کر رہا ہوں، کچھ آپ ہمیں بتائیں گے کہ این ڈی ایم اے جو ہے وہ یہ جو لاہور والا واقعہ ہے، اس میں این ڈی ایم اے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ تو پی ڈی ایم اے کی پرویو میں ہے، اور اس وقت ان کی کیپیبلٹی میں ہے کہ اس کو ہینڈل کریں، اور اس وقت ریسکیو 1122 کی ٹیم جو سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم ہے، اس کے پاس اسٹیٹ آف آرٹ اکوپمنٹ ہے، جیکس ہیں، کٹرز ہیں، وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ اور یہ وہ ٹیم ہے جو کہ پہلے یہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے بھیجی تھی، اور وہ ابھی یہاں پر پہنچی تھی، اس کو انہوں نے آج یہاں پہ امپلائی کر لی ہے۔ میرے پاس اطلاع ابھی اس وقفے کے دوران آئی ہے۔ اچھا، یعنی کہ یہ ٹیم خیبر پختونخوا بھیجی ہوئی تھی؟ جی، انہوں نے اپنی ٹیم بھیجی ہوئی تھی خیبر پختونخوا، پی ڈی ایم اے نے؟ پی ڈی ایم اے نے، جی، پنجاب نے۔ یہ پی ڈی ایم اے کی ٹیم ہے جو وہاں پہنچ گئی؟ جی، ریسکیو 1122 کی، جس کو پی ڈی ایم اے نے ڈائریکٹ کیا ہے کہ یہاں پہ پہنچ جائیں، اور وہ ٹیم وہاں پر پہنچ چکی ہے۔ اچھا مشتاق غنی صاحب، میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی تھی، مجھے کافی سارے پیغامات بھی آ رہے ہیں، پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اگر کوئی عام پاکستانی جو ہے وہ زلزلے سے جو متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کی مدد کرنا چاہے، یا کوئی این جی او ان کی مدد کرنا چاہے، تو کیا اس کا کیا پروسیس ہے؟ کیا اس کے لیے ان کو آپ سے این او سی لینا پڑے گا؟
دیکھیں عامر صاحب ہمارا PDMA ہے جی خود بھی تنظیمیں جا کے کام کر رہی ہیں, اس وقت بھی کام کر رہی ہیں نیشنل انٹرنیشنل NGOs, اور ادروائز ہمارا PDMA کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے ساتھ وہ کوارڈینیٹ کر کے وہ جا سکتے ہیں, وہ پھر ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیں گے وہ ایریا جس ایریا میں کسی کی سخت ضرورت ہے. اور دوسری میں ایک بات جو کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو پے در پے واقعات ہوتے رہے ہیں ہمارے صوبے میں, زلزلہ پہلے آیا, سیلاب آیا, پھر پرویز خٹک صاحب نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے, اور یہ 5-6 مہینے پہلے فیصلہ ہوا تھا, ہمارے صوبے میں صرف 2 جگہ ریسکیو 1122 ہے. اب اس کا دائرہ کار ہم سارے ضلعوں تک بڑھا رہے ہیں, اور پہلے فیس میں 13 ضلعوں کے لیے تو ٹینڈر بھی ہو چکے ہیں, اور سامان کی خریداری پروکیورمنٹ ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو PDMA کی ڈسٹرکٹ یونٹس ہیں, ہمارا ایک پروگرام اور ہم شروع کرنے والے ہیں کہ ہم اس میں والنٹیئرز کو انٹر کریں گے ہر یونین کانسل لیول پہ, اور ان کو ٹرین بھی کریں گے, تاکہ کسی بھی ضلع میں کوئی اس طرح کی سچویشن رائز ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ٹرینڈ لوگ جو ہیں والنٹیئر بھی وہاں تیار ہوں, ریسکیو 1122 بھی وہاں پہ سروس تیار ہو, اور تاکہ اس طرح کی آفات کا یا واقعات کا, جیسے ابھی لاہور میں چھت گر گیا اور بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو یہ ہر ضلع کے اندر ایسی چیز ہو سکتی ہے, آگ لگ سکتی ہے, کوئی بھی چیز. تو ان اداروں کو, اور پرویز خٹک صاحب جو یہ ریسکیو یہ ریلیف کے کاموں کی آپ نے بات کی, اور سب خود استعفیٰ وزیر اعلیٰ ان چیزوں کو مانیٹر کر رہے ہیں بڑا کلوزلی, اور عمران خان صاحب بھی مکمل رابطہ رکھے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے, اور ہم ہر جگہ تک پہنچیں گے, اور ریلیف کا سامان ہر جگہ تک پہنچے گا, اور کمپنسیشن بھی کم از کم وقت میں انشاءاللہ جو زخمی ہیں, جو جہاں بھاگ ہوئے ان تک تو پہنچ چکا ہے, زیادہ زیادہ 20-40 لوگ رہ گئے ہیں, وہ بھی کل آج تک پہنچ جائے گا, اور باقی جو گھروں کی کمپنسیشن ہے یہ بھی ہم جتنا جلدی ممکن ہے ویریفیکیشن آتی ہے اور ساتھ چیک جا رہے ہیں, تاکہ لوگ اور شدید موسم ہونے سے پہلے اپنے گھروں میں بنا سکے. اور میں چھوٹے سوال, پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے ان سے سوال کیا NGOs والا, کچھ NGOs کے بڑے تحفظات ہیں کہ ان کو وہاں پہ کام کرنے کے لیے اجازت لینی پڑ رہی ہے, اور اجازت کا پروسیس بڑا لمبا ہے, اس میں وفاقی حکومت بھی انوالو ہے, پروونشل گورنمنٹ بھی انوالو ہے. میر صاحب جو غیر ملکی NGOs ہیں ان کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ ان کا رجسٹریشن کا ایک سسٹم جو ہے وہ نیا اڈاپٹ کیا گیا ہے, اور وہ ابھی اس پروسیس میں ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنا پروسیس مکمل کر لیں. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کے ادارے وفاقی حکومت کے, صوبائی حکومت کے پوری اہلیت اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے ان لوگوں کی پوری مدد کر سکیں. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے تو غیر ملک جو ہیں انہوں نے بھی دعوت دی تھی کہ وہ کچھ امداد پاکستان کی کرنا چاہتے ہیں. پاکستان نے سب کا شکریہ ادا کر دیا تھا کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کی خود مدد کر سکتے ہیں. اب چین کی حکومت نے اپنے طور پر کل کچھ ایک طیارہ جس میں امدادی سامان ہے وہ پاکستان بھیجا ہے, جس کے لیے ہم چین کے بہت شکر گزار ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, انہوں نے ایک بھائیوں کی طرح کا سلوک ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کیا ہے. لیکن پاکستان کو خود اس وقت کسی قسم کی بھی کسی سے بغیر مدد طلب کیے پوری صلاحیت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کی خود مدد کر سکتے ہیں. آخری سوال چھوٹا سا جواب دیجیے گا, یہ کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اور مشتاق غنی صاحب, آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, مشتاق غنی صاحب کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, آپ کے لیڈر نواز شریف ہیں, ان کے لیڈر عمران خان ہے, اور زلزلے سے متاثرین کی مدد کے لیے آپ دونوں اکٹھے ہیں, نواز شریف صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے درمیان بھی بڑی کوارڈینیشن ہے. کیا یہ جو دیگر قومی معاملات ہیں, اکانومی ہے, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, ان پر بھی آپ اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا سکتے ہیں؟ 100% اس کی انتہائی پاکستان کو ضرورت ہے, اور ہمیں پاکستانی بن کے جب میں سوچتا ہوں تو دہشت گردی, توانائی کا بحران, اور اپنے لوگوں کو ایک اچھا معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے ایک نیشنل ایجنڈا ہونا چاہیے جس میں تمام سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کریں, اور اس پہ کوئی تقسیم اور کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے. انتخابات کے وقت ہم اپنے اپنے پروگراموں پر بات کریں, باقی 5 سال ہم مل کے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں. بہت شکریہ پرویز رشید صاحب, میجر جنرل عسکر نواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, مشتاق غنی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے بہت سے دیگر پروگراموں میں دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون اور PTI کے لیڈر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں, لیکن آج یہ جو زلزلہ ہے ایک کرائسس ہے, لیکن اس نے ایک اپرچونٹی بنائی ہے, اور جو مختلف الخیال سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے سیاسی اختلافات کو پس منظر میں رکھ کر, پس پش ڈال کر, وہ ان زلزلے کے متاثرین کی مدد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کام کر رہے ہیں.
اور اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے. پاکستان میں بہت کچھ برا ہو رہا ہے لیکن بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.